الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله وقال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئی عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے گزاریے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں گزشتہ شب میں نے آپ کی خدمت میں یہی 4 مقامات تلاوت کیے جو اب کیے ہیں اسی حدیث مبارک کو پڑھا جسے اب پڑھا ہے آج بعد از نماز ظہر بھی میں نے انہی آیات اور اسی حدیث مبارک کی تلاوت کی میں نے گزشتہ شب آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ختم نبوت کے عنوان پہ مختصر سی گفتگو 3 نشستوں میں کروں گا گزشتہ شب میں نے گفتگو کی تھی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اور دوسرے مقام محمد الرسول اللہ پہ اور آج ظہر کی نماز کے بعد میں نے گفتگو کی تھی قرآن کریم کی آیت الحمدللہ رب العالمین اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پہ اور آج میں گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں حدیث مبارک پہ جو میں نے تلاوت کی ہے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں میری گفتگو کا فائدہ عوام کو بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ علماء کو ہوتا ہے اس لیے جو تشریحات میں نے اپنے اکابر کے علوم کی روشنی میں کرنی ہے اگر آپ توجہ سے 1 گھنٹے پر حدیث کی شرح سماعت فرما لیں گے بہت ساری کتب سے آپ بے نیاز ہو کر اس گفتگو کو مدلل انداز میں آگے پہنچا سکتے ہیں میں نے آج حدیث مبارک میں گفتگو کرنی ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بنے
علماء دیوبند قرآن والے بھی ہیں، علماء دیوبند پیغمبر کے فرمان والے بھی ہیں۔ یہ جو علماء دیوبند پہ الزام ہے یہ قرآن نہیں پڑھتے، میں نے کہا یوں نہ کہا کرو قرآن نہیں پڑھتے، یوں کہا کرو غلط قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھنا اور ہے اور غلط قرآن پڑھنا اور ہے۔ میرا خیال ہے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ وضاحت یہ بغیر ہی سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، مجھے وضاحت کرنے میں الجھن نہیں ہے، ہمارے ہاں خوف قریب سے بھی نہیں گزرا، لیکن آپ کی ہمیں رعایت کرنی پڑتی ہے، آپ دلیر بہت ہیں، اس لیے ہمیں آپ کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو علماء دیوبند قرآن پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے۔ تو جو لوگ کہیں علماء دیوبند قرآن نہیں پڑھتے، آپ بتایا کرو بھی پڑھتے ہیں لیکن غلط نہیں پڑھتے، حدیث مبارک پڑھتے ہیں لیکن ٹھیک پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، پیغمبر کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ گزشتہ دو بیان میں نے قرآن کریم کے سے ختم نبوت کے استدلال پہ بات کی تھی، اور آج حدیث مبارک سماعت فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گفتگو کیا فرمائی ہے اور ختم نبوت پہ دلائل کیسے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلے خلاصہ ذہن نشین فرما لیں، ساری بات آدمی کے ذہن میں رہ نہیں سکتی، پورے دلائل محفوظ رکھ نہیں سکتا، لیکن ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، اس کو توجہ سے آپ یاد رکھیں کہ ایک ہے اپنے موقف پہ پورے دلائل کو یاد رکھنا، یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ یاد رکھنا یہ ہر بندے کے بس میں ہے۔ 2 روز قبل میرا گوجرا عشاء کے وقت بیان تھا، تو میں عقیدہ اور پھر دلیل پیش کرتا، عقیدہ اور دلیل پیش کرتا۔ تو میں نے عوام سے پوچھا عقیدہ سمجھ آیا؟ کہا جی آ گیا، یاد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا دلیل یاد ہوئی؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا دیکھو آپ کو عقیدہ یاد ہو گیا، دلیل یاد نہیں ہوئی، عقیدہ ٹھیک ہوا، دلیل یاد نہ ہوئی، جنت میں جگہ ملے گی، اور اگر عقیدہ ہی یاد نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ عقیدہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو دلیل یاد نہ ہو تو ٹینشن میں آپ نہیں آنا، ہم دیوبند والے ٹینشن فری لوگ ہیں، اس لیے شوگر، یہ ہارٹ کے مریض اور بلڈ پریشر کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہے۔ اور یہ یقین فرمائے کہ مذاق نہیں کرتا، اگر آپ میری نجی اور باہر کی مصروفیت دیکھ لیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا مصروف ہونے کے باوجود اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے، الجھن ہی نہیں ہے۔ ملک سے باہر ہر ماہ کے سفر، دیہاتوں میں الگ سفر ہے، شہروں کے الگ جلسے ہیں، محلوں کا الگ جلسہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ملک سے باہر گئے تو پاکستان کو بھول جاؤ، یہاں جلسے لگے تو ان کو بھول جاؤ، ہرگز ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جس کی پرواز بیرون کی ہو وہ ملک کو طریقے نہیں دیتا، میں طریقے بھی دیتا ہوں اور چھوٹے سے چھوٹے بندے کا فون بھی سنتا ہوں، اس لیے کہ سب کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور نجی زندگی ہماری کتنی ٹف ہے، آپ کو تعجب تو ہوگا، آپ سے ایک بیگم سنبھالنی مشکل ہے، ہمارے پاس 4 بیگمات ہیں، بتاؤ کتنا مشکل ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہی مشکل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹینشن فری لوگ ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ ٹینشن فری لوگ ہیں، آپ ٹینشن فری بن کے جیو، آپ الجھن کبھی نہیں ہوگی۔ اور یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں بڑی آسان سی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جو بننا ہے اس آدمی سے دوستی لگاؤ، اللہ تمہیں وہ بنائے گا۔ دوستی کسی اور سے ہے، بننا کچھ اور ہے، تو میں نے کیسے آدمی مقامات طے کر نہیں سکتا۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ٹینشن فری لوگ بنیں۔ میں نے ان سے کہا بھی عقیدہ یاد رکھیں، اگر آپ کو دلیل یاد نہ بھی ہو، احناف میڈیا سروسز ہمارا فیس بک کا پیج ہے، زیر نشین فرما لیں، کوئی بندہ پوچھے دلیل تو جی اس کو کھول لو، میڈیا کا دور ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ اس کو کھول لیں۔ 2 دن قبل بلکہ گزشتہ کا میں دوپہر جامعہ اشرفیہ لاہور میں تھا، مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہ مجھے مذاق میں فرمانے لگے، کیونکہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں تو سب سے چھوٹا ہوں، میرے کہنے لگے مولوی الیاس اب جو بات تو کہتا تھا اب سارے بزرگ کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہتے اسلام آباد میں بڑا اجلاس تھا، مفتی رفیع عثمانی صاحب بار بار کہتے میڈیا پر آؤ، میڈیا پر آؤ،
میڈیے پر آؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ پہلے تو اکیلا کہتا تھا میڈیے پر آؤ، اب سب کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس وسائل نہیں تھے، ہم نے میڈیا کو پھر بھی سنبھالا ہے، اور بحمداللہ تعالیٰ آپ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں جا کر دیکھیں، ہم نے دشمن کو گفتگو کا موقع نہیں دیا۔ جب بھی الزامات علماء دیوبند کے لگے ہیں، ہم نے سینہ تان کے جواب دیا ہے، ہم نے ریورس گیئر نہیں لگایا ہے۔ بزرگوں پر الزام لگا ان کو چھوڑ دیں، کتاب پر اعتراض ہوا اس سے پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہم نہیں ہٹتے، ہم جرأت اور قوت دلیل کے ساتھ دفاع اور مقابلہ کرتے ہیں، اور اس پر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکتی ہے، نہ ہی روکے گی انشاءاللہ۔ تو آپ پہلے حدیث مبارک کا خلاصہ سن لیں، بلکہ میں آپ سے زیادہ درخواست کروں گا تحفظ ختم نبوت کے کام کرنے والے مبلغین سے کہ وہ توجہ سے زیادہ سماعت فرمائیں حدیث مبارک کا خلاصہ۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں، یہ آپ کو سننے کے بعد اندازہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے خدا نے 6 انعامات عطا فرما کے انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ نمبر 1، پہلے میں شرح وہ کرنے لگا ہوں جو عموماً ختم نبوت کے سٹیج سے ہوتی ہے، پھر میں وہ شرح کروں گا جو کرنی چاہیے۔ پہلے آپ توجہ سے سن لیں۔ 6 انعامات عطا کیے۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، خدا نے رعب عطا کر کے میری مدد کی ہے۔ نمبر 3، احلت لی الغنائم، خدا نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے۔ نمبر 4 اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دی ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ نمبر 6، ختم بی النبیون، مجھے آخری نبی بنایا ہے۔ عموماً شرح یہ ہوتی ہے، میں ذرا بدل کے بات کہنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے خدا نے 6 انعامات عطا کیے ہیں۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ میں جوامع الکلم پہ تفصیل سے بات کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے آپ الفاظ نشین فرما لیں۔ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ نمبر 2، رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا ہے۔ نمبر 4، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ نمبر 5، پوری زمین کو پاک کرنے والا طہور بنایا ہے۔ نمبر 6، مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ کیوں؟ ختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ ختم بی النبیون حضور کا دعویٰ ہے، اس سے قبل اس پہ 6 دلیلیں بھی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ختم بی النبیون یہ مستقل اعزاز ہے، میں کہتا ہوں ہاں، لیکن اس اعزاز کے لیے نبی نے 6 دلیلیں پیش کی ہیں۔ یہ مجھے کیوں ملا، جوامع الکلم کیوں ملا، رعب کیوں دیا، مجھے ساری مخلوق کا نبی کیوں بنایا، مال غنیمت حلال کیوں کیا، زمین کو مسجد کیوں بنایا، زمین کو طہور کیوں بنایا، اس لیے کہ ختم بی النبیون میں آخری نبی ہوں۔ نے اس لیے عرض کیا تھا، اس حدیث کا ترجمہ سنیں۔ اب میں اس کی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدا نے 6 اعزازات عطا فرمائے۔ اس میں پہلا اعزاز یہ ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ اس میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ جوامع، ایک لفظ الکلم۔ جوامع جامع تن کی جمع ہے، کلمتن کی جمع ہے۔ کلمتن کا معنی الگ ہے، جامع کلمہ کا معنی الگ ہے۔ کلمتن کا معنی کیا ہے میں بات کھولتا چلا جاؤں گا، علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اور عوام کے لیے میں 7 ترجمے کروں گا۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے کہ جس کا معنی بھی ایک ہو۔ اگر قافیے والے بیٹھے ہوں تو میں ان کے لیے پھر اضافہ کر دیتا ہوں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ اس کا تعلق عوام سے نہیں ہے، اور اگر ایسی بات جس کا تعلق عوام سے نہ ہو پھر عوام میں بیان کیوں کرتے ہیں؟ اس پر دلیل سماعت فرمائیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے عوام میں بیان کیا
لیکن عوام کی سطح سے اوپر تھا۔ تو حضرت بیان ختم فرما چکے، سٹیج پہ بیٹھے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا، حضرت آپ نے عوام میں ایسی باتیں فرمائی جس کو عوام سمجھے نہیں ہیں، ایسے بیان کا فائدہ حکیم الامت تھے، فرمانے لگے اگر ان کو میرا بیان سمجھ آیا اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ مولوی صاحب نے کہا ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، ہمیں تو حضرت آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے اگر سمجھ آیا تو اچھا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ ان کو میرا بیان سمجھ آ گیا اچھا، یعنی جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا ان کو سمجھ آ گیا اچھی بات ہے، اگر بیان سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا۔ کیا مطلب؟ آج اگرچہ میرا بیان ان کو سمجھ نہیں آیا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ میرا مجمع آئندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، باطل مذہبی اسکالر کو نہیں سنے گا، یہ گمراہ ہوتے ہی تب ہے جب ان کا ذہن بنتا ہے ہمارے مولوی کے پاس علم تھوڑا ہے، فلاں کے پاس زیادہ ہے۔ آج ان کو سمجھ نہیں آیا لیکن ان کا ذہن تو بن گیا کہ مولوی اشرف علی کا علم بہت بڑا ہے اور ہمارا بہت بڑا مولوی ہے، اب یہ دائیں بائیں نہیں جائیں گے، یہ میرے پاس رہیں گے۔ مسئلہ سمجھ آج کا نہیں آیا لیکن ذہن تو بن گیا کہ مولوی اشرف علی بہت بڑا مولوی ہے، اب یہ دائیں بائیں کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ داتے ہی تب ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے ہماری مسجد کا مولوی چھوٹا مولوی ہے اور فلاں باطل ہے لیکن بڑا مولوی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ تو آ گیا میرے علم کی سطح کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا اگر کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے، بعض باتیں خالص علماء کے متعلق ہوتی ہیں اس کے میں اشارے کرتا ہوں۔ چلیں ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کلمہ وہ لفظ ہے، لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، اور کلمہ جامعہ وہ لفظ ہے جو ایک ہے لیکن معنی ایک نہیں بلکہ معنی کئی سو بنتے ہیں، معنی کئی ہزار بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اعزاز یہ ہے مجھے خدا نے کلمہ جامعہ دیا ہے، پہلے انبیاء کو خدا نے کلمہ دیا، کیا معنی؟ انہیں کلمات دیے ہیں، مجھے کلمات جامعات دیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے پہلے نبیوں کو خدا نے لفظ ایک دیا جس کا معنی بھی ایک تھا، اور مجھے یوں نہیں کیا، مجھے لفظ ایک دیا ہے اس کے نیچے معنی کئی رکھے ہیں۔ جب اگر لفظ ایک ہو معنی ایک ہو یہ کلمہ ہے جو پہلے نبیوں کو ملا، اور لفظ ایک ہو اور معنی 100 یا 1000 ہو یہ کلمہ جامعہ ہے، یہ خدا نے مجھ محمد کو دیا ہے، پہلے نبیوں کو نہیں دیا۔ پہلے مثال سمجھیں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آئے۔ کلمہ جامعہ کا مطلب کیا ہے؟ شمائل ترمذی ہمارے یہاں کتاب ہے جس میں نبوت کے اوصاف و فضائل ہیں، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، دست عطر کیسا تھا، نبی کا کھانا کیسا، بستر کیسا، پگڑی کیسی، یہ ساری باتیں درج ہیں۔ حضور مزاح کیسے فرماتے، عوام سے گفتگو کیسے فرماتے، اس میں ایک روایت درج ہے حضرت انس بن مالک کے بھائی چھوٹے ابو عمیر ان کی کلیت تھی لیکن تو چھوڑے، ان کے پاس ایک چڑیا کا بچہ پنجرے میں رہتا، ایک دن وہ چڑیا کا بچہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ابو عمیر کچھ غم زدہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، عربی زبان میں نغیر کا معنی چڑیا کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مزاح میں فرمایا 3 لفظ الگ ہیں، ایک لفظ مزاح ہا کے ساتھ ہے، ایک لفظ مزاح بڑے قاف کے ساتھ ہے، ایک لفظ استہزاء۔ مزاح کا معنی الگ ہے، مزاح کا معنی الگ ہے، استہزاء کا معنی الگ ہے۔ استہزاء اسے کہتے ہیں آدمی دوسرے سے شغل کرے اور اس میں اس کو حقیر بھی سمجھے، یہ حرام ہے۔ نمبر 2 مزاح جس میں دوسرے سے شغل کرے اس کو حقیر نہ سمجھے لیکن بات خلاف واقعہ ہو یا حقیر سمجھے نہ، حقارت نکل آئے، یہ مزاح ہے جو جائز تو ہے مناسب نہیں ہے۔ اور ایک لفظ مزاح کہ جس میں شغل کریں، جس میں دوسرے کی دلطبی مقصود ہو، خوش کرنا مقصود ہو، تحقیر مقصود نہ ہو، یہ مزاح ہے۔
استہزاء ناجائز ہے، مذاق کی گنجائش ہے، اور مزاح اپنے دوستوں سے کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ میں اس پہ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضور کی مجلس میں خاتون آئی، وہ خاتون بوڑھی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے۔ حضور فرمانے لگے لا تدخلوا الجنت عجوز، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ عورت پریشان ہوگی اور روتی باہر نکل گئی۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں حضور کے دربار میں آئی تھی، دعا کرے خدا جنت میں جگہ دے۔ حضور نے فرمایا بوڑھی جنت میں جا نہیں سکتی، اب بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ میرے بس میں بڑھاپا تو نہیں ہے، میں جان بوجھ کے تو بوڑھی نہیں ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میرا کیا بننا؟ پریشان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھی ماں کو واپس ملاؤ۔ بوڑھی ماں واپس آئی، فرمایا کیوں پریشان ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دعا کی درخواست کی، آپ دعا فرمائیں میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی تو میں تو پریشان ہو گئی۔ حضور فرمانے لگے یہ جملہ میں نے کہا ہے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جاتی تو سمجھی نہیں ہے۔ اللہ جب جنت میں بھیجیں گے تو بوڑھی کو بوڑھی نہیں، بوڑھی کو جوان کر کے بھیجیں۔ اللہ جو جنت میں بھیجیں گے تو بوڑھی کو بڑھاپے میں نہیں، بوڑھی عورت کو جوان کر کے بھیجے تھے۔ یہ میرا مطلب تھا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب یہ مزاح ہے، اللہ کے نبی دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، حضور جہاد پہ جانا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ہم تمہیں جہاد کے اونٹ کا بچہ دیں۔ اس نے کہا حضور میرے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا جو اونٹ دیں گے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، جو ہم تمہیں اونٹ دیں گے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اگر یہ مزاح نہ فرمائیں امت استفادہ نہیں کر سکتی۔ حضور کے جمال کو برداشت کون کرے گا؟ نبی کے روح کو کون سہ سکتا ہے؟ حضور اپنی سطح سے نیچے اترتے، مزاح فرماتے، دل لگی فرماتے، لوگ قریب ہو جاتے۔ ہمارے بڑے مشائخ کی مبارک عادت ہے کبھی چھوٹوں سے مزاح فرمایا کرتے ہیں تو یہ سمجھا کریں ہمیں قریب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس مزاح کا معنی یہ نہیں ہے کوئی بزرگ آپ سے مزاح کر لے اور پھر پھنس جائے، آپ ہمیشہ چڑھ دوڑے کہ مزاح انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر دیں، یہ ہمارے کبیرہ کرنا بڑوں کو بڑا سمجھے۔ میں خیر سمجھا یہ رہا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت ابو عمیر سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر وہ نغیر چڑیا کے بچے کا کیا بنا؟ مزاح کے انداز میں پوچھا چڑیا کے بچے کا کیا ہوا؟ وہ پہلے غم زدہ تھے۔ اللہ کے نبی مزاح فرما رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا آپ مارکیٹ میں گئے بچے کو چھوٹا کھلونے والا ٹینک لے کر دیا، آپ بچے سے کہتے ہیں وہ ٹینک ٹوٹا، کبھی ادھر ہم نے انڈیا سے جہاد کرنا ہے تیرا ٹینک ادھر ہے، آپ کو تو پتہ تھا ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے مزاح میں بات کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ابو عمیر تمہارے نغیر چڑیا کے بچے کا کیا بنا؟ اب اندازہ کریں اللہ کے نبی نے جملہ مزاح میں فرمایا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرکزہ دیوبند کے ماتھے کا جھومر دیوبند کے سر کا تاج ہے۔ حضرت فرمانے لگے اللہ کے نبی نے ایک جملہ مزاح میں فرمایا اور فقہا نے اس ایک جملے سے 100 مسئلے نکالے ہیں۔ ایک مسئلہ اس کے نیچے یہ تھا کہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی شادی نہیں ہے، صاحب اولاد نہیں ہے، تو جس کی اولاد ہی نہ ہو اس کو ابو عمیر کو نیت کے ساتھ پکار سکتے ہیں۔ عمیر کے بیٹے اولاد بھی نہیں ہے اور پھر بھی نیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے ابو عمیر کہا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2 مسئلہ آدمی غمزدہ ہے، آپ اس سے مزاح کرتے ہیں، غمزدہ سے مزاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 3 مسئلہ ایک بچہ چھوٹا ہے وہ پنجرے میں چڑیا کا بچہ رکھے اس کو رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ نمبر 4 مسئلہ کیا اپنے سے چھوٹے سے بھی آدمی مزاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اب یہ جملے وہ تھے۔ نمبر 5 مسئلہ اگر آدمی غمزدہ ہو اور نقصان اس کا انسان کے مرنے پہ نہیں ہے کسی کھلونے کے جانے پر ہے تو اس سے آدمی غمزدگی کے جملے بولے یا اس سے محبت کے بول بولے۔ اب دیکھو نبی کا جملہ ایک ہے اور اس کے نیچے مسئلے 100 ہیں، جسے کہتے ہیں کلمۃ جامعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بولیں گے اور نیچے مسئلے ہزار ہوں گے. میں ایک مثال بھی دیتا ہوں, اپنا مسئلہ بھی پیش کرتا ہوں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ جو جمعے جنازے کی نماز سے قبل آپ کے پاس علماء شہروں میں کم ہے, دیہاتوں میں ہمارے ہاں رواج چلتا ہے. ایک آدمی یہ بات اپنے مسجد کا مولوی جنازے کے موقع پہ عوام سے کہتا ہے, نیت کر لو 4 تکبیر نماز جنازہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر اس میت کے, منہ طرف کعبہ شریف, پیچھے سے امام کے, اللہ اکبر. ایک آدمی کہنے لگا یہ جو تم دعا کرتے ہو کیا یہ کسی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ دعا حدیث کے اندر ہے. مجھے کہنے لگا کون سی حدیث؟ میں نے کہا صحیح بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے. کہا جی وہاں تو نہیں ہے. میں نے کہا ہے لیکن مجھے نظر نہ آئے تو قصور میری آنکھوں کا نہیں ہے. اور یہ حدیث سے مبارک پڑھے. میں نے کہا انما الاعمال بالنیات, اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. مجھے کہتے ہیں آپ شاید میرا سوال سمجھے نہیں ہے. میں نے کہا میں جناب کا سوال سمجھوں لیکن شاید آپ میرا جواب سمجھے نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تیرا سوال یہی ہے کہ آپ نیت زبان سے کرتے ہیں, زبان سے کرتے ہیں, اور حدیث بخاری میں یہ تو نہیں ہے زبان سے کرو. میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں زبان سے کرو؟ اور جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نیت کرنا ایک ہے نیت کہنا. نیت کہنا زبان سے ہے, نیت کرنا دل سے ہے. ہمارا امام مسجد یہ نہیں کہتا نیت کہو, ہمارا امام کہتے ہیں نیت کرو. وہ جی زبان سے کرتے ہیں. میں نے کہا وہ دلیل ان سے جو کرتے ہیں, ہم تو یہ تھوڑی بات کہتے ہیں زبان سے کہو. ہم نے کہا نیت کرو, کرنا اور ہے, کہنا اور ہے. کہنا زبان سے ہے, کرنا دل سے ہے. تو جو عمل ہمارا ہے وہ تو بخاری شریف میں ہے, وہ تو بخاری شریف میں ہے اور پہلی حدیث میں ہے. اب بات اگلی سمجھنا. مجھے وہ کہنے لگا یہ جو کلمات آپ کہتے ہیں کہ یوں نیت کرو یوں نیت کرو, یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کسی بخاری شریف میں ہے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات میں لکھا ہے. مجھے کہتے ہیں یہاں کیسے لکھا ہے؟ میں نے کہا ہے لیکن تجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے کہنے لگا کہ کیسے؟ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں, قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں. مشرق و مغرب کے نبی ہیں, شمال و جنوب کے نبی ہیں, عرب و عجم کے نبی ہیں, پڑھ ان پڑھ کے نبی ہیں, عالم اور جاہل کے نبی ہیں, مرد و عورت کے نبی ہیں. مجھے یہ بتا قیامت تک آنے والے انسانوں میں کام کرنے تھے, اصول اللہ کے نبی نے دیا انما الاعمال بالنیات. جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسے عمل کا اجر ملے گا, جیسی نیت ہے ویسا عمل ہے. یہ اللہ کے نبی نے اصول دیا ہے. کہتا ہے کہ بالکل. میں نے کہا قیامت تک آنے والے جو انسان عمل کرتے ہیں ان اعمال کی تعداد بتا سکتا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جب تعداد بتا نہیں سکتا تو اللہ کے نبی نے تو مسئلہ سمجھانا ہے. تمہاری جیسے نیت ویسے تمہارا عمل. اب ہر عمل کے لیے نیت تو چاہیے. اب نیت کیا کرنی ہے؟ آدمی صبح سے شام تک ایک بندہ سینکڑوں اعمال کرتا ہے, سارے اعمال گن لو کروڑوں سے زیادہ اعمال بنتے ہیں. اب اگر آدمی پوچھے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, جیسی نیت ہے جیسا عمل ہے. کلی کریں تو نیت کیا کریں, ناک میں پانی ڈالیں تو نیت کیا کریں, چہرے کو دھوئیں تو نیت کیا کریں, بازو کو دھوئیں تو نیت کیا کریں, مسح کریں تو نیت کیا کریں, کپڑے پہنیں تو نیت کیا کریں, دفتر جائیں تو نیت کیا کریں, بازار جائیں تو نیت کیا کریں, جاگیں تو نیت کیا کریں, سوئیں تو نیت کیا کریں, مسجد جائیں تو نیت کیا کریں, روزہ رکھیں تو نیت کیا کریں, تلاوت کریں تو نیت کیا کریں. میں نے کہا میں گنتا جاؤں مجھے بتاؤ کتنی دیر لگے گی. اس نے کہا یہ سکتے ہی نہیں ہے. توجہ کریں, یہ سکتے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات, جیسی نیت ویسا عمل ہے. تو ہر عمل کے لیے نیت تو چاہیے نا. اب اگر اللہ کے نبی ہر عمل کے لیے الگ الگ نیت کے الفاظ بتاتے تو بخاری شریف 2 جلدوں میں ہے,
30 पारों में है। बुखारी शरीफ 9088-82 रिवायात में मुश्तमिल है। मरफूआत मौकूफात को मिला लो, उसमें मक़तूआत को मिला लो, मुकर्ररात शवाहिद को मिला लो, 9082 रिवायात बनती हैं। अगर अल्लाह के नबी हर अमल के लिए नियत के अल्फाज बताते तो सिर्फ नियत के मसले में बुखारी शरीफ इतनी बड़ी हो जाती कि दुनिया से बड़े इदारे की लाइब्रेरी में बुखारी न आ सकती और ये मसला भी पूरा न होता। अल्लाह के नबी बताते वजू करो तो नियत के अल्फाज ये है, गुस्ल करो नियत के अल्फाज ये है, कपड़े बदलो नियत के अल्फाज ये है, तुम दफ्तर जाओ नियत के अल्फाज ये है। अगर हर अमल के लफ्ज अल्लाह के नबी बता देते तो एक मसले पे तुम्हें 1 करोड़ हदीसें जमा करनी पड़ती। मुझे ये बता फिर हदीस को कौन सा कलम लिखता, हदीस को कौन सा प्रेस छापता, हदीस को कौन सा आदमी सीने में महफूज करता, ये दुनिया के इस लाइब्रेरी में आता। खुदा ने करम ये किया, अपने नबी को हदीस एक दी है, उस हदीस के नीचे करोड़ों मसले रख दिए हैं। ये मेरे नबी पे करम खुदा है, इसे कलमतुल जामिया कहते हैं। हदीस एक दी है, मसले करोड़ों रखे हैं, लेकिन मसला ये था इन करोड़ों मसलों को एक हदीस से कौन निकालता। उसके लिए खुदा ने अपने पैगंबर को अपने नाइबीन दे दिए हैं, जिन्हें फुक़हा कहते हैं। जब भी उम्मत को एक मसला पेश आएगा वो हदीस के नीचे से मसले निकालते जाएंगे, उम्मत को दिखाते जाएंगे। आपको यूं समझ नहीं आनी, मैं मिसाल दूंगा तो मेरी बात समझ आए। क़यामत तक आने वाले इंसान को जितना पानी चाहिए खुदा ने सारा जमीन के नीचे रख दिया है। क़यामत तक आने वाले जहाज को जितना फ्यूल चाहिए वो जमीन के नीचे खुदा ने रख दिया है। क़यामत तक आने वाली गाड़ी को जितना डीजल पेट्रोल चाहिए खुदा ने जमीन के नीचे रख दिया है। क़यामत तक चलने वाले जनरेटर फैक्ट्री और चूल्हे को जितना गैस चाहिए खुदा ने जमीन के नीचे रख दिया है। अगर खुदा यूं न करते जमीन के ऊपर क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए पानी रख देते, नतीजा निकलता सैलाब आ जाता, इंसानियत गर्क हो जाती। खुदा सारे पेट्रोल को जमीन के ऊपर सारा निकाल के रख देते, आग लग जाती, इंसान जुल्म जाता। खुदा सारे गैस को जमीन के ऊपर रख देते, हबस हो जाती और इंसान तबाह हो जाते। खुदा ने करम ये किया, क़यामत तक आने वाले इंसान को जितना पेट्रोल चाहिए वो जमीन के नीचे रख दिया है और जितनी जब जरूरत हो उसको निकालने के लिए उम्मत को इंजीनियर अता कर दिए हैं। मेरे नबी की उम्मत को क़यामत तक के लिए जितने करोड़ों मसले चाहिए थे खुदा ने सारे हदीसों के नीचे रख दिए हैं। अगर ये सारे मसले खुदा हदीसों के ऊपर रख देता, न कलम लिख सकता, न प्रेस छाप सकता, न मदरसों में पढ़ा सकते, न लाइब्रेरियों में आ सकते। खुदा ने करम ये किया, क़यामत तक आने वाले सारे मसले हदीसों के नीचे रख दिए हैं और जितने मसलों को जब जरूरत आ जाए निकालने के लिए उम्मत को फकीह दे दिए हैं। इंजीनियर के ज़िम्मे पानी जमीन के नीचे से पानी निकाल के देना है, गैस जमीन के नीचे से उम्मत को निकाल के देना है और फकीह के ज़िम्मे हदीसों के नीचे छुपे मसले निकाल के उम्मत को दे रहे हैं। मेरे पैगंबर को खुदा ने सिर्फ कलमा नहीं दिया बल्कि कलमतुल जामिया को दिया है। क़यामत तक आने वाले जितने मसाइल चाहिए ये सारे हदीसों के नीचे मौजूद है। यही वजह हमारा अकीदा और नज़रिया है, ये दीन कामिल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम है, ये दीन कामिल। लेकिन दीन कामिल का माना ये नहीं है कि दीन में मसाइल ऊपर है। दीन कामिल का माना ये है कि जितने मसाइल क़यामत तक के लिए चाहिए खुदा ने सारे दीन में रख दिए हैं। लेकिन कोई मसला दीन के कुरान के ऊपर है, कोई नीचे तह में है, कोई हदीस के ज़ाहिर पर है, कोई हदीस के बातिन में है। ये सारे मसाइल देके खुदा ने दीन को कामिल कर दिया है। ऊपर वाला मसला हर किसी को नजर आता है, नीचे तह में छुपा हर किसी को नजर नहीं आता। खुदा निकालने के लिए उम्मत को फुक़हा अता फरमा देते हैं। तो मेरे नबी का खासा ये कलमा तो नहीं है, कलमतुल जामिया तो है। जितने मसाइल चाहिए अल्लाह कितने लफ्ज़ देता, करोड़ों कलिमात कहाँ रखते, लेकिन खुदा ने करम ये किया कि मेरे नबी को क़यामत तक आने वाले जितने मसाइल चाहिए थे उनके लिए अल्फाज थोड़े नहीं है। कुरानी आयात को देख ले, 7,500 से ज्यादा नहीं है। हदीस पैगंबर के मतलब को देख लीजिए,
مطلب کسے کہتے ہیں میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں حدیث میں دو چیزیں ہیں مثلا آپ حدیث پڑھتے ہیں کبھی قال حدثنا آپ ایک حدیث مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں آپ ایک حدیث پڑھے کبھی قال حدثنا احمد بن اشعث قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان یہ پوری حدیث ہے اس میں دو چیزیں نمبر ایک حضرت امام بخاری سے لے کے اللہ کے نبی تک حضور کے کلمات کو بتانے والے افراد ہیں انہیں حدیث کی سند کہتے ہیں نمبر دو میرے نبی کے الفاظ ہیں اس حدیث کا مطلب کہتے ہیں یہ متون کی تعداد کتنی ہے کسی نے کہا 4000 ہے کسی نے کہا 10,000 ہے تدریب الراوی کسی نے کہا 50,000 ہے 50,000 کے اوپر کا کوئی قول نہیں ہے پتہ یہ چلا آیات پونے 7,000 سے زیادہ نہیں ہے احادیث 50,000 سے زیادہ نہیں ہے اور مسائل تو کروڑوں ہیں اب یہ پونے 7,000 آیتیں اور 50,000 حدیثیں یہ کروڑوں مسئلے دین کامل کیسا ہوگا خدا نے کرم یہ کیا ہے کہ نبی کو آیتیں پونے 7,000 دی ہیں ان کے نیچے مسئلے پونے 7 لاکھ رکھ دیے ہیں میرے پیغمبر کو حدیثیں 50,000 دی ہیں ان کے نیچے مسائل 50 کروڑ یا 50 لاکھ رکھ دیے ہیں اسے کلمۃ جامعہ تم کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا خدا کا انعام یہ ہے مجھے کلمہ نہیں کلمہ جامعہ دیا ہے کلمہ وہ لفظ ہے جس کا معنی ایک ہے کلمہ جامعہ وہ لفظ ہے کہ جس کے معنی 1000 ہے خدا نے نبی پہ کرم کیا ہے 1000 مصروف نہیں 1000 لفظ دے دے امت مشکل میں پھنس جاتی لفظ تھوڑے نہیں معنی زیادہ یہ کلمۃ جامعہ تم ہے کلمۃ جامعۃ میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو اوپر بات کھلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں ہم لوگ فقہ مالکی کو مانتے ہیں فقہ شافعی کو مانتے ہیں فقہ حنبلی کو مانتے ہیں لیکن ہم ہیں فقہ حنفی والے ہمارے امام کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے توجہ سمجھنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے ان کی فقہ کا نام فقہ حنفی ہے کراچی کے دوستو اگر کوئی بندہ یہ بات آپ سے پوچھے کہ جس فقہ حنفی کو تم مانتے ہو یہ کس دور کی ہے توجہ سے بات سمجھنا یہ کس دور کی ہے آپ نے سیدھا تان کے کہنا ہے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے کیا کہنا مجھے پتا ہے ابھی آپ حلق سے بات نکل نہیں دلیل میں نہیں تعجب ہو رہا ہے مجھے مولوی آپ نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری کی ہے وفات 150 ہجری کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے یہ عجیب بات ہے اس لیے آپ کے حلق سے مشکل سے بات نکل رہی ہے میں کبھی کراچی والوں سے کہتا ہوں بھئی آپ کا شہر بڑا ہے ہمارا دیہات چھوٹا ہے لیکن یہ فن ہمارا ہے فن کس کا ہے بولو نا فن کس کا ہے ہم کبھی چھٹیوں میں کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھو تو لوگ کہتے ہیں دارالعلوم کراچی پڑھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے میں نے کہا فن ہمارا ہے اگر آپ کے مدرسے میں بجلی کا بلب خراب ہو جائے تو آپ محتمم سے کہتے ہیں بلب ٹھیک کرو یا الیکٹریشن سے کہتے ہیں بولیے نا محتمم بڑا الیکٹریشن بڑا بولیے نا تو آپ ٹھیک کس سے کراتے ہیں کیوں یہ بلب ٹھیک کرنا الیکٹریشن کا کام ہے محتمم کا نہیں ہے یہ جو چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہیں ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے یہ بڑے جامعات کا نہیں ہے یہ جناب نگر کا کام ہے یہ سرگودے کا کام ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں بات سمجھنا اگر کوئی پوچھے فقہ حنفی کب کی ہے آپ نے کہنا ہے نبی کے دور کی ہے کیا کہنا ہے نبی کے دور کی ہے تمہیں کوئی بندہ کہے گا امام ابو حنیفہ نبی پاک کے دور کے ہیں آپ نے کہنا نہیں امام ابو حنیفہ یہ بات کے ہیں تو جب یہ بات کے ہیں ان کی فقہ نبی کے دور کی کیسی ہے آپ ذرا سوال کیجئے بھئی یہ صحیح بخاری
یہ کس نبی کے دور کی ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں، کیا مانا؟ صحیح بخاری میں جو حدیث نبی پاک کی ہے، اس کا نام بخاری، یہ گندے کا نام بخاری نہیں ہے، کاغذ کا نام بخاری نہیں ہے، بخاری شریف تو نام ان حدیثوں کا ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ کوئی آپ اس سے پوچھو یہ صحیح بخاری والی حدیثیں یہ نبی کے دور کی ہے، وہ کہے گا جی ہاں یہ نبی پاک کے دور کی ہے۔ آپ اس سے پوچھے حضرت امام بخاری یہ نبی کے دور کے ہیں، وہ کہے گا ہرگز نہیں۔ آپ نے کہنا ہے جب امام بخاری نبی پاک کے دور کے نہیں ہے تو پھر یہ بخاری شریف نبی کے دور کی کیسے ہے؟ وہ کہے گا حدیث نبی پاک کے دور کی ہے لیکن امام بخاری میں بھی ہے، تو پھر تو گرج کے کہہ دے ان حدیثوں کے نیچے مسئلے نبی کے دور سے ہے، نکال کے جو حنیفہ نے دیے ہیں۔ جب سے حدیثیں ہیں تب سے مسئلے ہیں، جب سے حدیثیں ہیں تب سے مسئلے ہیں، نکال کے امام ابو حنیفہ دے دیے ہیں۔ اس میں الجھن کی بات کیا ہے؟ اس لیے فقہ حنفی یہ بدعت نہیں ہے، یہ پیغمبر کے دور کی ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے، یہ میرا اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا اعزاز کیسے ہے؟ پہلے نبیوں کا کیوں نہیں ہے؟ میرے نبی کو خدا نے جوامع الکلم دیے، یعنی میرے نبی کی خوبی یہ ہے حدیث ایک ہوتی ہے نیچے مسئلے ہزار ہوتے ہیں، کوئی اس ہزار کو نکالنے کے لیے کوئی بندہ بھی چاہیے، بندے کئی ہیں لیکن سب سے بڑا امام ابو حنیفہ ہے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ امام شامی نے فتاوی شامیہ ابن عابدین نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا ایک لقب سراج الامہ، امت کا چراغ ہے۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ آج کے دور میں سمجھانا بڑا آسان ہے۔ آپ صبح 4:30 اٹھے، تہجد پڑھے، 5 بج گئے، آپ نے تلاوت کرنے کے لیے قرآن کھولا، ادھر بجلی آف ہو گئی، لوڈ شیڈنگ، آپ تلاوت نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، بجلی جو ختم ہو گئی، لائٹ نہیں ہے، پھر 5:30 اگر بجلی آئی، آپ نے تلاوت کی ہے، مجھے ایمان سے بتانا قرآن تو پہلے نہیں تھا لیکن انہوں نے تلاوت کیوں نہیں کی؟ آپ کہیں گے بجلی نہیں ہے، الفاظ نظر نہیں آتے، بجلی آئی ہے، الفاظ نظر آئے ہیں، یہ جو بجلی کا بلب ہے اسے سراج و چراغ کہتے ہیں۔ یہ چراغ الفاظ بناتا نہیں ہے، الفاظ دکھاتا ہے۔ قرآن پہلے بھی تھا تو تلاوت نہیں کرتا، چراغ جلا تو نہیں ہے، چراغ جلا تو نے تلاوت شروع کر دی ہے۔ یہ چراغ الفاظ بناتا نہیں ہے، یہ بڑے الفاظ دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ سراج الامہ، امت کا چراغ ہے، وہ مسئلے بناتا نہیں ہے، مسئلے دکھاتا ہے۔ مسئلے پہلے بھی تھے، یہ چراغ جلا تو نظر آئے ہیں۔ پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں مسئلے بنانے والا مصطفیٰ ہے، مسئلے دکھانے والا ابو حنیفہ ہے، نبی نے بنائے ہیں۔ یہ چراغ جلا تو مسئلے دکھائے، اللہ کے نبی نے مسئلے بنائے ہیں، یہ چراغ جلا تو مسئلے دکھائے ہیں۔ ان میں مسئلے دکھائے، یہ دکھانے والے اللہ کے نبی بنانے والے۔ میں ایک جملہ علماء کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ اصول فقہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، اس کا معنی کیا؟ ایک قیاس ہے، ایک نص ہے، نون اور صاد، یہ نص جسے قرآن بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں۔ القیاس مظہر لا مثبت، نص کے ذمے مسئلہ ثابت کرنا بنانا ہے، قیاس کے ذمے مسئلہ بنانا نہیں، نص کے بنائے مسئلے کو دکھانا ہے۔ اللہ کے نبی نص والے ہیں، ابو حنیفہ قیاس والے ہیں۔ نص مسئلے بناتی ہے، قیاس مسئلے دکھاتا ہے۔ تو پھر یوں کہ ایک شارح شرح عین والا، ایک شارح ہاں شرح والا، ہمارے نبی شارح ہیں جو نص والے مسئلے بناتے ہیں۔ ابو حنیفہ شارح شرح ہاں والا جو مسئلے دکھاتے ہیں، نبی نے بنائے ہیں، ابو حنیفہ نے دکھائے۔ اللہ کے نبی نے بنائے ہیں، امام ابو حنیفہ نے دکھائے ہیں۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اتنی بات سمجھ آئے تو میں اس حدیث کے پہلے لفظ پہ بات کروں۔ کلمۃ جامعہ تم سمجھ آ گیا؟ کلمۃ جامعہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ ایک ہے اور معنی کئی ہیں۔
ایک لفظ کے نیچے جب کئی مسئلے ہوں گے تو دکھانے والا امام بھی چاہیے، دکھانے والا فقیہ بھی چاہیے، دکھانے والا مجتہد بھی چاہیے۔ تو پھر کراچی کے لوگوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، زمین کے نیچے پانی نکالنے والا انجینئر، زمین کے نیچے گیس نکالنے والا انجینئر مدرسوں میں نہیں بنتا، یہ کالج میں بنتا ہے، یونیورسٹی میں بنتا ہے، سکول میں بنتا ہے۔ قرآن موجود ہے، اس کے نیچے مسئلے نکالنے والا فقیہ ہے، حدیث موجود ہے، اس کے نیچے مسئلے نکالنے والا یہ فقیہ ہے۔ ادھر زمین ہے، اس کے نیچے خزانے نکالنے والا انجینئر ہے، ادھر قرآن و حدیث ہے، اس کی تہہ میں خزانے نکالنے والا فقیہ ہے۔ زمین کی تہہ سے جو خزانے نکالے وہ انجینئر یونیورسٹی اور کالج دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے نیچے خزانے نکالنے والے فقہا یہ مدارس دیتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی دعا پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ میں دنیا بھی بہترین چاہیے، ہمیں آخرت بھی بہترین چاہیے۔ دنیا بہترین بنتی ہے جب دنیا کے خزانے مل جائیں، آخرت بہتر ملتی ہے جب آخرت کے خزانے مل جائیں۔ تو دنیا کے خزانے نکالنے والا انجینئر جو کالج یونیورسٹی میں ہے، اور قرآن و حدیث سے خزانے نکالنے والا فقیہ ہے جو مدرسے میں ہے۔ تو پھر کمپرومائز کرو، لڑائی چھوڑ دو، جھگڑے ختم کرو۔ ہمیں چاہیے ہم کالج کو ماننے، کالج والے کو چاہیے مدرسے کو ماننے، سکول والے کو چاہیے مدرسے کو مانے، مدرسے والے کو چاہیے سکول کو مانے۔ ہم جو بند والے ان دونوں اداروں میں لڑائی کی بات نہیں کرتے، ان دونوں اداروں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ کالج بھی ہمارا ہے، مدرسہ بھی ہمارا ہے، ادھر انجینئر ہے، ضرورت میری ہے، ادھر فقیہ ہے، ضرورت میری ہے۔ مدارس بھی ٹھیک ہے، کالج بھی ٹھیک ہے، اگر حدود ٹھیک نہ ہو تو کالج بھی غلط ہے، حدود ٹھیک نہ ہو مدرسہ بھی غلط ہے، حدود ٹھیک ہو کالج بھی میرا ہے، مدرسہ بھی میرا ہے۔ مدرسے کا بچہ قتل ہو تب بھی تو ہمیں ہے، سکول کا بچہ ذبح ہو تب بھی تو ہمیں ہے۔ وہ بیٹے بھی ہمارے ہیں اور یہ بیٹے بھی ہمارے ہیں۔ ہم سکول کے بچے کے مرنے پہ خوش نہیں ہیں، لیکن مدرسے کے بچے کے مرنے پر بھی ماتم یہ غلط، وہاں بھی خوشیاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مدرسے بھی ہمارے، کالج بھی ہمارے، یہ دونوں ہمارے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ میں صرف سمجھا رہا تھا اوتی تو جوامع الکلم، ذرا واپس آنا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اعزاز یہ ہے مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں، جوامع الکلم دیے۔ یہ خطبہ بی النبیون کی دلیل کیسے، میں بات سمجھانے لگو۔ پہلے نبیوں کو خدا نے کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو خدا نے کلمات جامعات دیے ہیں۔ کیوں؟ فرمائے خطبہ بی النبیون، چونکہ مجھ پہ نبوت کو خدا نے ختم کرنا تھا، اس لیے خدا نے مجھے کلمات جامعات دیے ہیں۔ اللہ کے نبی بجا اگر سمجھ نہیں آئی میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دو۔ پہلا نبی ایک بستی کا نبی ہے، اسے اتنے مسئلے چاہیے جو بستی کو کافی ہو۔ ایک نبی ایک قوم کا نبی ہے، اتنے مسئلے چاہیے جو قوم کے لیے کافی ہو۔ ایک نبی ایک شہر کا نبی ہے، اسے اتنے مسئلے چاہیے جو شہر والوں کے لیے کافی ہو۔ اسے تھوڑے سے الفاظ چاہیے، اس کے نیچے زیادہ معنی کی ضرورت نہیں ہے۔ کلما ہلاکا نبی خلفہ آخر، یہ نبی چلا گیا بعد میں اور آ جائے گا۔ جامعہ نبی ایک بستی کا ہے، لوگ امت مسئلہ پوچھے نبی بتا دے، مسئلہ پوچھے نبی بتا دے، مسئلہ پوچھے نبی بتا دے۔ نبی چلے گئے، ایک نبی اور آ جائے گا، پھر مسئلہ پوچھے نبی بتا دے گا۔ لیکن میرے نبی کا معاملہ تو یوں نہیں ہے، حضور چلے گئے، قیامت تک کسی اور نے نبی نے آنا نہیں ہے، لیکن مسئلے تو آنے ہیں، مسئلے پیش آئیں گے، نبی ہوگا نہیں۔ اللہ پر حل کیسے ہوگا؟ میرے نبی نے بتایا کیونکہ مجھ پہ خدا نے نبوت ختم کرنی تھی، انہیں کلمات دے دیے، مجھے کلمات جامعات دے دیے، انہیں مسئلے تھوڑے چاہیے تھے۔ ایک کلمے کے نیچے مسئلہ ایک ہی رکھا ہے، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ مجھے مسائل زیادہ چاہیے تھے، اگر اس کے لیے مجھے اتنے کلمات
कलिमात देते उम्मतुल वतन में पड़ जाती। खुदा ने मुझ पे करम ये किया, मुझे कलिमात जामियात दे दिए हैं। उन्हें मसले थोड़े चाहिए, उसके लिए थोड़े लफ्ज काफी है और कलमा ही काफी है। मुझे मसाइल ज्यादा चाहिए, अगर उसके लिए मसाइल के मुताबिक कलिमात होते उम्मत उलझन में पड़ जाती। खुदा ने ज्यादा मसाइल के हल के लिए मुझे कलिमात जामियात दे दिए हैं। तो फिर मैं ये बात कहता हूँ, पहले अंबिया की जरूरत कलिमात थे, हमारे नबी की जरूरत कलिमात जामियात थे। उन्हें कलम चाहिए, हमारे नबी को जवाबुल कलम चाहिए। वो नबी थे, खुतबा बिल नबीयूना, ये आखिरी नबी है। वो नबी थे और ये आखिरी नबी है। मैं बता रहा था, ये जो हम 6 इजाज बयान करते हैं ना, ये दलीलें हैं और खुतबा बिल नबीयून उसका दावा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ। तो बताओ ये कलिमतुन जामिया, ये नबी की जरूरत, ये आखिरी नबी की बात समझ आ गई? नबी की या आखिरी नबी की? अगर एक बार बात समझ न भी आए ना, उलझन में आपने फिर भी नहीं पढ़ना। कभी पहली मजलिस में सारे दलाइल ज़हन में नहीं भी आते, आप फिर सुन लें, क्या फर्क पड़ता है। ये बात अच्छी तरह समझें। मैं एक मरतबा गुजरात गया तो बच्चों का मदरसा था, हिफ्ज़ वालों में। मुझे कारी साहब ने फरमाया कि इन बच्चों में आधा घंटा बयान करें। मैंने हिफ्ज़ के बच्चों में मसला छेड़ा, अल्लाह कहाँ है, इस पर दलाइल दिए। बयान ख़त्म हो गया, बच्चे उठ गए। मुझे कारी साहब ने नसीहत शुरू कर दी। फरमान लगे आपने इतना मुश्किल बयान किया, ये बच्चे तो समझे नहीं, ये बयान इनको करने की ज़रूरत क्या थी। मैंने कहा बच्चों को वापस बुलाओ। जब बच्चे वापस आए, कारी साहब बड़े खुश हुए कि मौलाना साहब पर मेरी नसीहत ने असर किया है, अब मेरी नसीहत के मुताबिक बच्चों को फ़ज़ाइल आदाब सिखा देंगे। जब बच्चे वापस आए, मैंने उसमें एक छोटे से बच्चे खड़ा किया, कितने बार हिफ्ज़ किए हैं? कहा जी 23 बार। मैंने कहा सूरह यासीन पढ़। उसने यासीन का पहला रुकू पढ़ दिया। मैंने कहा तर्जुमा कर। कहते जी मुझे नहीं आता। मैंने कहा तफसीर बयान कर। कहते मुझे नहीं आती। मैंने कहा अच्छा बेटा जाओ। वो चले गए। मैंने कारी साहब से पूछा, जब इन बच्चों को कुरान समझ नहीं आता, आप इन बच्चों को कुरान क्यों पढ़ाते हैं? कारी साहब फरमाने लगे छोटे बच्चे हैं, कुरान याद कर लें, बड़े होकर समझ जाएंगे। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं, अकीदे रट लें, बड़े होकर समझ जाएंगे। जो आदमी के दम से बहुत दूर हो ना, वो छोटे बच्चों की तरह होता है, क्योंकि आपके सामने अकायद बयान नहीं होते, हम याद भी नहीं करते। और जो गुफ्तगू मैं करता हूँ, आपने महसूस फरमाया, हमारे अमूमन ऐसी गुफ्तगू होती नहीं है, कौम का मिजाज नहीं है, तो देर तो लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बन जाता है। मैं इसी पे बात ख़त्म करता हूँ। मैंने अर्ज़ क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात तवज्जो से समझना, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया मुझे खुदा ने कितने इजाज़ात दिए? 6। नंबर 1 जवामुल कलिम, नंबर 2 5 चीज़ें रह गई, फिर जलसे भी सही। नंबर 1 जवामुल कलिम, नंबर 2 मदद की रोक देकर, नंबर 3 माल गनीमत हलाल किया, नंबर 4 पूरी ज़मीन को सजदागाह बनाया, नंबर 5 पूरी ज़मीन को तहूर बनाया, नंबर 6 मुझे पूरी मखलूक का नबी बनाया। क्यों? खुतमा बिल नबीयूना, मैं था जो आखिरी। ये पहले नबियों की ज़रूरतें नहीं थी, उन्हें नहीं दी, मेरी ज़रूरत थी, खुदा ने मुझे दी है। उनको कलिमात चाहिए, वो दे दिए। मुझे कलिमात जामियात चाहिए, तो मुझे ये दे दिए। उनकी हाजत कलिमतुन है, इनकी हाजत कलिमतुन जामियातुन। अल्लाह हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने तो उसूल कायद साहब से अर्ज़ किया था, उन्होंने फरमाया इंशाअल्लाह 11 या 11:15 शुरू करें। मैंने कहा 12 बजे में ख़त्म कर फरमान लगे, बिल्कुल बजाय। मेरा मुस्तकिल मामूल है, कराची के साथ नहीं। जब आदमी ने थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करना हो ना, आदमी बड़ी वक्त की पाबंदी करता है। मैं 2 बयान करके आया हूँ, ये मेरा तीसरा बयान है। आपका पौना घंटा है, हमारा तो 6 घंटा है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था, आपने आराम करना है, मैंने फिर अभी घंटा मुझे पहुँचने में लगना है। सुबह आप घर पे होंगे और मैं 9 बजे इस्लामाबाद दूँगा। मेरा तो सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए मैंने पूरे वक्त पे बात ख़त्म कर दी है। आपकी रियायत के लिए नहीं, अपनी रियायत के लिए। हम आपकी रियायत क्या करेंगे, अपनी कर लें तो बड़ी बात है भाई। अल्लाह हम सबको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में नज़रियात बयान करें। इतना याद रख लें, ये डॉक्टर भी है, ज़ाकिर भी है, नाइक भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, खताओं से दरगुजर फरमा दे।
جائز حاجات کو پورا فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض اپنے کرم سے پورے ختم فرما دے، اے اللہ کاروباروں میں برکت عطا فرما دے، حافظیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے مولا کریم جتنے حضرات تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما لے، جلسے کی محنت کرنے والوں کو اللہ تو شان اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، اے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا غلام بنا دے، اولیاء کرام کا خادم بنا دے، اس ملک کی اللہ کو حفاظت فرما، جو پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کو چن اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو چن کے ختم فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله